اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، انما الخمر، بے شک شراب، والمیسر اور جوا، والانصاب اور بت، والازلام اور جوئے کے تیر، رجسن ناپاک ہیں، من عمل الشیطان، شیطان کے عمل سے، فاجتنبوہ، پس تم بچو اس سے، لعلکم، تاکہ تم تفلحون، فلاح پاؤ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ شراب، جوا، بت اور جوئے کے تیر، چار چیزوں کی حرمت کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ چار چیزوں کی حرمت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ان چار چیزوں میں رجس، ان چاروں چیزوں کو رجس فرمایا گیا۔ یعنی رجس جو ہے وہ عربی میں ایسی گندگی کو، ایسی جو ہے گندی چیز کو کہا جاتا ہے جس سے انسان کی طبیعت کو جو ہے وہ گھن اور نفرت پیدا ہو جاتی ہے، انسان کو گھن آتی ہے۔ یہ چاروں چیزیں ایسی ہیں کہ اگر انسان ذرا بھی عقل سلیم اور نفیس طبیعت رکھتا ہو تو خود بخود ہی ان چیزوں سے اس کو گھن اور نفرت ہو جائے گی۔ ان چار چیزوں میں ایک تو واضح ہے کہ شراب ہے، دوسرا جوا ہے، تیسرا وہ بت ہیں، اور چوتھی چیز ہے جوئے کے تیر۔ جوئے کے تیر ان تیروں کو کہا جاتا ہے جس پر قرعہ اندازی کر کے عرب میں جوا کھیلنے کی رسم جاری تھی، جس کی صورت یہ تھی کہ 10 آدمی جو ہے وہ شرکت میں ایک اونٹ ذبح کرتے، پھر اس اونٹ کا گوشت تقسیم کرنے کے بجائے اس کے 10 حصے برابر تقسیم کرتے، اس طرح جوا کھیلتے کہ 10 عدد تیروں میں سے 7 تیروں پر کچھ مقرر حصوں کے جو ہے نشان بنا دیتے یا نام لکھ دیتے، یعنی اس پہ ران کا گوشت، اس پہ گردن، اس پہ سیری پائے، اس پہ پیٹھ کا گوشت، اس طرح وہ جو ہے نشان بناتے یا نام لکھتے۔ تو 2 یا 3 تیروں کو سادہ رکھا جاتا ہے، ان تیروں کو ترکش میں ڈال کر ہلاتے، پھر ایک شریک کے آگے وہ ترکش رکھا جاتا، تو جس کے حصے میں جو نام آتا وہ اسی کا مستحق سمجھا جاتا، اور جس کے نام پر سادہ تیر نکل آتا وہ اسی حصے سے محروم رہتا۔ جیسا کہ آج کل بہت سی جو ہے وہ قسمت پوری یا لاٹری کے طریقوں پر بازاروں میں جو جاری ہیں، اس کی قرعہ اندازی اور جو ہے وہ قرآن مجید میں اس کو حرام کہہ دیا گیا، یہ حرام ہے۔ آگے ہے انما الشیطان، بے شک شیطان، یریدو چاہتا ہے، انما بے شک یریدو چاہتا ہے، شیطان شیطان، ایو کیا یہ کہ ڈالے بینکم درمیان تمہارے، عداوت دشمنی، والبغضاء اور بغض، فی الخمر شراب سے، والمیسر اور جوئے سے، ویصدکم اور وہ روکے تم کو، عن ذکر اللہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، وعن الصلاۃ اور نماز سے ہے، فہل انتم پس کیا ہو تم، منتہون باز آنے والے۔ اب اس میں بتایا گیا کہ یہ ساری چیزیں ہیں جو یعنی شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہیں شراب اور جوئے میں مبتلا کر کے تمہارے درمیان بغض اور عداوت، دشمنی، یعنی تم لوگوں کے درمیان دشمنی ڈال دے۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ شراب اور جوئے کی وجہ سے انسان کیونکہ نشے کی حالت میں اپنی عقل کو کھو بیٹھتا ہے اور ایسی حرکتیں کرتا ہے جو کہ لازمی جو ہے وہ دشمنی کا سبب بنتی ہیں۔ اور اسی طرح جوا بھی ہے، وہ انسان جب جوئے کا معاملہ ہوتا ہے، ہارنے والا اگرچہ اپنی ہار مان کر اس وقت نقصان اٹھا لیتا ہے، لیکن وہ اپنے حریف پر جو ہے غضب اور غصہ اور عداوت جو ہے وہ لازمی رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سارا شیطان کی طرف، یہ صدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ، یہ چیزیں تمہیں نماز اور اللہ کی یاد اور نماز سے غافل کر دینے کے لیے ہیں۔ واطیعوا اللہ، تم کہنا مانو اللہ تعالیٰ کا، واطیعوا الرسول اور کہنا مانو رسول کا، واحذروا اور تم بچو، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ پس اگر تم پھر گئے، فَاعْلَمُوا پس تم جان لو، انما بے شک علی رسولنا ہمارے رسول کے ذمہ ہے، بلاغ المبین پہنچا دینا کھول کر، لیسا نہیں ہے علی الذین ان لوگوں پر، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عمل کیے انہوں نے اچھے، جناح کوئی گناہ، فیما اس میں، طعموا جو وہ کھا چکے، اذا جب، متقوا وہ ڈرے، وآمنوا اور وہ ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات اور عمل کیے انہوں نے اچھے، ثم اتقوا پھر وہ ڈرے، وآمنوا اور وہ ایمان لائے، ثم اتقوا پھر وہ ڈرتے رہے، واحسنوا اور انہوں نے نیکی کی، واللہ اور اللہ تعالیٰ یحب پسند کرتے ہیں، محسنین نیکی کرنے والوں کو۔ یہاں پہ آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو، اور تم جان لو کہ اللہ کے رسول کے ذمہ تو پہنچا دینا ہے، اللہ کے نبی نے کھول کر پہنچا دیے احکام، اب عمل کرنا نہ عمل کرنا جو ہے وہ تم لوگوں کی ذمہ داری ہے۔
تو آگے آ رہا ہے کہ ان لوگوں پر کوئی گناہ نہیں جو پہلے کھا چکے، یعنی ایمان لانے سے پہلے اگر ان سے کوئی مسئلہ ہو گیا کہ ایمان لانے سے پہلے وہ جوا کھیلا انہوں نے یا شراب پی، تو اب وہ ایمان لے آئے اور ڈرے اللہ تعالیٰ سے، اس کے بعد انہوں نے شراب جوئے کے قریب بھی نہ گئے، تو پھر وہ ایمان لائے اور ایمان لانے کے ساتھ انہوں نے نیک عمل کیے اور وہ ڈرتے رہے اور انہوں نے نیکی کی، تو اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یبلونکم، البتہ ضرور آزمائے گا تم کو اللہ تعالیٰ، بشیء، ساتھ کسی چیز کے، من الصید، شکار کے، تنالو، پہنچتے ہیں اس کو، ایدیکم، تمہارے ہاتھ، ورماحکم، اور تمہارے نیزے، لیعلم اللہ، تاکہ جان لے اللہ تعالیٰ، من یخافہ، کون ڈرتا ہے اس سے، بالغیب، بن دیکھے، فمن اعتدی، پس جس نے زیادتی کی، بعد ذالک، بعد اس کے، فلہ، پس اس کے لیے، عذاب، عذاب ہے، علیم، دردناک۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقتلوا الصید، نہ تم قتل کرو شکار کو، وانتم حرم، اور ہو تم احرام کی حالت میں، ومن قتلہ، اور جو کوئی قتل کرے گا اس کو، منکم، تم میں سے، متعمدا، جان بوجھ کر، فجزاء، پس بدلہ اس کا، مثل مانند کی، ما قتل، جو قتل کیا اس نے، من النعام، جانوروں میں سے، یحکم، فیصلہ کریں گے، بھی اس کا، ذوا عدل، دو انصاف والے، منکم، تم میں سے، ہدین، کہ ہدیہ یا قربانی، بالغ الکعبہ، پہنچانا ہے کعبہ کو، او کفارۃ، یا کفارہ ادا کرنا ہے، اطعام، کھانا، مسکین، مسکین کو، او عدل ذالک، یا برابر اس کے، صیام، روزے رکھنا ہے، لیذوق، تاکہ وہ چکھے، وبال امرہ، سزا اپنے کام کی، عفا اللہ، معاف کیا اللہ تعالیٰ نے، اما، اس سے، سلفا، جو گزر گیا، ومن عاد، جو کوئی دوبارہ کرے گا، فینتقم اللہ، پس انتقام لیں گے اس سے اللہ تعالیٰ، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، عزیز، زبردست، ذو انتقام، انتقام لینے والے ہیں۔ احرام کی حالت میں اور جو ہے شکار کرنا حرام ہے، خواہ وہ حلال جانور کا ہو یا غیر معقول، یعنی جو حلال جانور کا ہو یا حرام جانور کا ہو۔ تو جب انسان لا تقتلوا الصید وانتم حرم، حرم کے احرام کی حالت میں، اور صید یعنی شکار ان جانوروں کو کہا جاتا ہے جو عادتاً انسان کے پاس نہ رہتے ہوں، لیکن جیسا کہ شیر وغیرہ یا ہرن وغیرہ ایسے جانور، لیکن جو عادتاً انسان کے پاس رہتے ہوں جیسے بھیڑ، بکری، گائے، اونٹ، ان کا ذبح کرنا اور کھانا درست ہے۔ البتہ یہ ہے کہ جو حلال شکار جو ہے کہ اگر کسی نے ایسا جانور جو کہ جس کے منع کیا گیا احرام کی حالت میں اس نے شکار کیا، تو پھر اس کا کیا کیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسی صورت میں دو انصاف والے آدمی جو ہیں وہ فیصلہ کریں گے کہ اس کی جگہ وہ کیا کرے گا، کہ جتنی قیمت کا، یعنی دو شخص جو ہیں وہ اس جانور کی جس کو اس نے قتل کیا اس کی قیمت کا اندازہ لگائیں گے۔ اگر مقتول جانور یعنی غیر مقبول ہے، یعنی جس کو کھایا نہیں جاتا، حرام ہے، تو یہ اس کی قیمت ایک بکری کی ہی قیمت ہوگی، اس سے زیادہ واجب نہ ہوگی۔ لیکن اگر وہ جانور ایسا ہے جس کو کھایا جاتا ہو یعنی حلال ہے، تو پھر اس کی قیمت کا اندازہ لگایا جائے گا۔ تو جو اس کی قیمت کا اندازہ لگایا جائے گا کہ اس کی قیمت اس جانور کی، تو جتنی اس جانور کی قیمت تھی جس کو اس نے قتل کیا، تو اتنی ہی قیمت کا ایک اور جانور حسب شرائط قربانی کے لیے خریدے گا اور حرم کی حد کے اندر ذبح کر کے محتاجوں کو بانٹ دے گا، یا اس قیمت کے برابر غلہ حسب شرائط صدقہ فطر کے اعتبار سے مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، طعام مسکین، او عدل ذالک صیام، یا اس کے برابر وہ روزے رکھے گا، تو یا وہ جو ہے وہ شمار کر کے روزے رکھ لے گا۔ لیکن یہ ہے کہ یہ اس کا کہ وہ کیا کرے گا، ان تینوں چیزوں میں سے کیا کرے گا، اس کا فیصلہ جو ہے دو انصاف والے کریں گے۔ یہ تب ہے اس لیے کہ وہ اپنے کیے کی سزا چکھے اور معاف کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے جو گزر گیا، لیکن جو کوئی دوبارہ کرے گا تو پھر اس سے اللہ تعالیٰ انتقام لیں گے، اور اللہ تعالیٰ زبردست انتقام لینے والے ہیں۔ آگے احل لکم، حلال کیا گیا تمہارے لیے، صید البحری،
دریا کا شکار یعنی مچھلی وغیرہ، و تعامو اور کھانا اس کا، متعلق کو فائدہ ہے تمہارے لیے، والی سیارتی اور واسطے مسافروں کے لیے، یعنی اگر تم لوگ بحری جہاز کے ذریعے جو ہے سمندر کے ذریعے تم لوگ سفر کر رہے ہو، حج کے لیے جا رہے ہو یا عمرے کے لیے، تم لوگوں نے احرام باندھا ہوا ہے، تو اس صورت میں جو مچھلی کا شکار کرنا وہ جائز ہے، آپ کھا بھی سکتے ہو اور دوسروں کو بھی کھلا سکتے ہو۔ حرمہ حرام کیا گیا لیکن تم پر صید البحری خشکی کا شکار، ما تم جب تک تم ہو حرمن احرام کی حالت میں۔ واتقوا اللہ اور تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، اللہ سے وہ ذات پاک الہی اسی کی طرف تم شرون تم جمع کیے جاؤ گے۔ جعل اللہ بنایا اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو کعبۃ البیت کعبہ کو بیت الحرام قیاماً کھڑے ہونے کی جگہ للناسی لوگوں کے لیے، والشہر الحرام اور مہینہ حرمت والا، والہدیہ اور قربانی والا جانور، والقلائد اور پٹے والا جانور، لتعلموا تاکہ تم جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یعلم وہ جانتا ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو زمین میں ہے، وان اللہ اور بے شک اللہ تعالیٰ بکل شیء علیم ہر ایک چیز کو جاننے والا ہے۔ اب یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ یعنی اللہ کا گھر جو ہے اس کو حرمت والا بنایا، اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس میں قیاماً للناس، کعبہ کے ساتھ تین اور چیزوں کو بھی شامل فرمایا۔ قیام الناس اول ہے پہلا الشہر الحرام، حرمت والا مہینہ یعنی عظمت اور جو ہے عزت والا مہینہ جو ہے وہ اس جگہ علماء اکرام کہتے ہیں کہ اس سے مراد ذی الحجہ ہے، جس میں حج کے ارکان اور اعمال ادا کیے جاتے ہیں۔ اور آگے آ رہا ہے دوسرا جعل اللہ کعبۃ الحرام قیاماً للناس کھڑے ہونے کی جگہ لوگوں کے لیے، یعنی کہ اس کو تمام لوگوں کے لیے جو حج کے لیے آتے ہیں عمرے کے لیے آتے ہیں امن والی جگہ بنائی جائے، والشہر الحرام اور حرمت والا مہینہ، اس سے مراد ذی الحجہ کا مہینہ ہو گیا، والہدیہ اور قربانی والا جانور یعنی کہ جو قربانی کے لیے جانور ساتھ لے کے جائے جاتے تھے پہلے ان کی تعظیم کی جائے، والقلائد اور پٹے والا جانور، پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو جانور ساتھ لے کے جاتے اس کے گلے میں ایک پٹا ڈال دیا جاتا یا نشانی کے طور پہ ایک ہار ڈال دیا جاتا، جس سے پتہ چلتا کہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا جانور ہے، تو اس کی بھی تعظیم کرنا ضروری تھی، اس کی بھی تعظیم کی جاتی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حرمات میں شامل ہے کہ ان چیزوں کی تعظیم کی جائے۔ اعلموا تم جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے، وان اللہ اور بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بخشنے والا بھی رحم فرمانے والا بھی ہے۔ یعنی سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب والے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے یہ جو ہیں اللہ تعالیٰ بہت مغفرت کرنے والا رحم فرمانے والا بھی ہے۔ اس میں بتلانا یہ مقصود ہے کہ جو احکام حلال و حرام کے بیان کر دیے گئے ہیں وہ عین حکمت اور مصلحت کے تحت ہیں، ان کی تکمیل ہی تمہارے لیے خیر ہے، ان کی خلاف ورزی سخت وبال اور عذاب ہے۔ ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ اگر انسان بھول جاتا ہے، بھول کے جو ہے وہ کر بیٹھتا ہے، اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً عذاب نہیں دیتے، بلکہ توبہ کرنے والے اور شرمندہ ہونے والوں کے لیے مغفرت کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ ما علی الرسول نہیں ہے رسول کے ذمہ الا البلاغ مگر پہنچا دینا ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ یعلم جانتے ہیں ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون اور جو تم چھپاتے ہو۔ یعنی ہمارے رسول کے ذمہ تو صرف کام جو احکام اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں وہ مخلوق تک پہنچانا ہے، پھر وہ مانے یا نہ مانے ان کا نفع اور نقصان انہی تک ہے۔ کل آپ فرما دیجئے لا یستوی الخبیث نہیں برابر ہو سکتا ناپاک و طیب اور پاک، ولو اعجبک اگرچہ پسند آیا آپ کو کثرت الخبیث کثرت ناپاکی کی، فاتقوا اللہ پس تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، یا اولی الالباب اے عقل والو، لعلکم تاکہ تفلحون تم فلاح پاؤ۔ عرب میں طیب اور خبیث دو متضاد الفاظ ہیں، طیب ہر چیز کی عمدہ ہونے کو پاک ہونے کو کہا جاتا ہے، اور خبیث ہر چیز کے ناپاک اور ردی خراب چیز کو کہا جاتا ہے۔ تو علماء کرام کے نزدیک خبیث سے مراد ناپاک اور حرام چیزیں ہیں، اور طیب سے پاک جو ہے حلال اور پاک ہیں۔ یعنی اس آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ اللہ کے نزدیک جو ہے
بلکہ ہر انسان جو عقل رکھتا ہو اس کے نزدیک پاک اور ناپاک اور حلال اور حرام جو ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے، وہ ایک نہیں ہو سکتے۔ ولو عجبک کثرت الخبیث، یعنی اگرچہ دیکھنے والے کو بعض اوقات خراب اور خبیث چیزوں کی کثرت مرعوب ہوتی ہے، پسند آتی ہے، اگرچہ جو ہے وہ خبیث اور خراب چیزوں کے پھیل جانے اور غالب آ جانے کے بعد سبب وہ یہی جو ہے انسان اس کو اچھا سمجھنے لگتا ہے، مگر یہ انسانی علم اور شعور کی بیماری اور احساس کا قصور ہوتا ہے۔ جیسا کہ اب دیکھا جائے کہ جو ناپاک چیزیں ہیں، وہ جو غلط کام ہیں، حرام کام ہیں، حرام چیزیں ہیں، وہ جب انسان اس کو بظاہر جب وہ پھیل جائیں تو اس کو پسند کرتا ہے اور اس کے مطابق چلتا ہے، لیکن بعد میں انسان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کو اگر اللہ نے حرام کیا ہے، ان چیزوں کو اللہ نے ان چیزوں سے منع کیا ہے، روکا ہے، تو اسی میں ہمارے لیے مصلحت اور بلائی تھی۔ اگر وہ جو انسان ان چیزوں سے باز نہیں آتے، پھر دنیا میں بھی اس کا جو ہے سزا بھگتتے ہیں اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔